سسٹر کا میسج آیا, آئی تھنک شی واز ٹیچنگ ان سم انسٹیٹیوٹ, یا وہ اسٹوڈنٹ تھی وہاں پہ, آئی تھنک فیکلٹی میں تھیں. کہتی ہیں کہ طہا بھائی یہاں کے حالات میں کیا بتاؤں آپ کو, لڑکیاں توقع تو دور کی بات نا اللہ تعالیٰ پہ, نمبرز کے لیے پروفیسرز اور ٹیچرز کے ساتھ فزیکل ہو رہی ہیں کہ میرا ٹیچر مجھے پاس کر دے گا اس میں, اور ایک نہیں ملٹیپل کے ساتھ کہ مجھے میں فیل ہونے سے بچ جاؤں گی. سوسائٹی ایسی بنا دی نا, ڈیمانڈ, کیونکہ اگر آپ کے نمبر نہ آئے تو آپ کا جی پی اے نہیں آئے گا, اور جی پی اے نہ آیا تو آپ کو آگے جاب نہیں ملی, اور جاب نہ ملی تو پھر آپ یو آر اے لوزر. تو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ نمبرس کی گیم ہے, نمبرس پڑھاؤ, چاہے اپنا دین بیچ دو, اپنی عصمت اور حیا بیچ دو. ٹیچرز, اور وہ بھی جس کو شاید پسند بھی نہیں ہے مجبوراً, اور وہ بھی درندے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ معاف کرے, یہ ہر بندہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی اللہ معاف کرے تو اللہ پہ توکل کریں اس معاملے میں. نمبرز کے لیے اپنے دین کو نہ بیچیں, اللہ آپ کو رزق دے گا. اللہ آپ کے لیے جو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے, جو موسیٰ کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے, جو اللہ کے نبی کے لیے جو ان کو اس طرح والمراج پہ لے جا سکتا ہے, اور جو کہ کتنے کام کر سکتا ہے, ہر چیز اس کی قدرت میں ہے, تو وہ آپ کے لیے کیوں نہیں رزق دے سکتا. آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. یوٹیوب پہ ایک نے سوال پوچھا ہوا ہے, ویسے وہ آڈیو ہے بیسکلی شیخ شنقیطی سے, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور اس نے ایگزیکٹلی یہ سوال پوچھا ہے. وہ کوئی یوتھ میں سے لڑکا ہے کہ آئی ایم اے کمپلیٹ فیلئر ان مائی لائف, میرے پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا, میرے گریڈس کم آتے ہیں, مجھے سب کہتے ہیں کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں, تو میں سوسائڈ کرنے کا سوچ رہا ہوں, تو آپ مجھے کیا ایڈوائز کرتے ہیں. تو شیخ شنقیطی نے کیا ایڈوائز کیا, اللہ سو ڈیپ یار. انہوں نے بتایا کہ بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ساری زندگی, تمہاری ساری دنیا جو ہے وہ تمہارے گریڈز ہیں, تمہارے یہ نمبرز ہیں, یہ تم نے سکسیس اس کو بنا لی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کس مقصد پہ فائز کیا ہے, کس مقام پہ فائز کیا ہے, تمہارا مقصد کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو تم سے کتنی محبت ہے. وہ پورا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ہے, اتنا زبردست اور اتنا ایموشنل ہے نا, اپ لفٹس یو لائک اینی تھنگ. اس کو کہتے بھی ہیں کہ تم لوزر تب ہو گئے جب تمہیں جہنم میں ڈال دیا جاؤ جنت سے. ان کی ایک سینٹینس ہے, ان کے سینٹینس ہے کمال کا, کہتے ہیں کہ when Allah subhanahu wa ta'ala has told you that the Jannah is arduha samawati wal ard, and you don't find a single plot in that Jannah, this is real loser. کہ جب جنت کی واسٹنس اتنی ہیوج ہے اور تمہیں ایک گھر نہ ملے وہاں پہ رہنے کے لیے, then you are a loser. یہ مت سوچو کہ مارکس ہیں یا یہاں میں کامیاب ہو گیا. اگر اللہ دور ہو گیا, تمہاری نماز تم سے نہیں پڑھی جا رہی, تم باجماعت نہیں جا پا رہے ہو مسجد میں, تم سے مسجد جانے کی توفیق چھین لی گئی, اور ماں باپ تم سے خوش نہیں ہیں, یہ لوزر ہے. باقی یہ نمبرز نہ ملنا. میں تو اسٹرانگلی سجیسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ, اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنے ایمان کو ورلڈلی میٹرز کے اعتبار سے تھوڑا لو فیل کر رہا ہے, اور ڈزنٹ ہیو دا اسپرٹ ٹو ڈو گڈ تھنگس, میرے خیال سے یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے. اٹ ول اپ لفٹ دا ایمان. انفیکٹ ابھی ایم بی بی ایس کے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس بیٹھے تھے, علامہ اقبال میڈیکل کالج. انہوں نے کہا علی بھائی اتنی ڈپریشن ہے نا اس سیکٹر میں, ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے سیکٹر میں اتنا پریشر ہوتا ہے ان پہ, اور پھر یہ سوسائڈ بھی زیادہ ان میں ہے. آپ انڈیا چیک کر لیں, پاکستان چیک کر لیں, یہ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس میں بہت سوسائڈ ہے. وجہ ڈر, میں کر نہیں پاؤں گا, ڈپریشن, میری سپلی آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پریشر بہت ہے, میں نے پڑھنا ہے. مطلب اتنا کم توکل آپ کا کہ آپ نے ایم بی بی ایس کو خدا بنا دیا. آپ نے کہ یہ میری زندگی ہے, یہ میری روزی روٹی ہے, بس ٹھیک ہے, یہ مجھے پرفیکٹ انداز میں ملے گی تو میں کامیاب ہوں, ادروائز میں کمپلیٹ فیلئر ہوں. تو میرا خیال یہ جو ویڈیو آپ نے کہی ہے نا, یہ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو مست دیکھنی چاہیے. بلکہ مجھے یہاں سے ایک اور بات یاد آئی کہ بہت سے لوگ کسی چیز میں فیل ہو جائیں نا, ان کی کوئی ڈریم ہو, جیسے آپ کی بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈریم ہو کہ میں نے جی یہ ڈگری کرنی ہے, اس میں ایڈمیشن نہ ہو, یا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہو. آپ کبھی یوتھ کے پاس بیٹھیں, سب سے بڑی ڈپریشن کی وجہ یہ, میرا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا, 2 مارکس سے رہ گیا, 3 مارکس سے رہ گیا, فلانی یونیورسٹی میں نہیں ہوا. میں انہیں کہتا ہوں کہ 15 سال بعد دیکھو ویئر ڈو یو سی یور سیلف, اور تمہیں نظر آئے گا تمہارے بیوی ہیں, بچے ہیں, ماشاء اللہ تم خوش ہو, رزق آ رہا ہے تمہارے پاس, تو یہ پریشانیاں کہاں گئیں, میرا ایڈمیشن نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. کتنے لوگ ہیں جو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا لیکن آج پاکستان ایئر فورس میں, میری اپنی کزن بہت روئی تھی, ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا, آج ونگ کمانڈر ہے پاکستان ایئر فورس میں ماشاء اللہ. یار میں دیکھیں ہر بچے کا نا یہ خواب ہوتا ہے, میرے فادر کا بھی خواب تھا کہ میں نا ایم بی بی ایس کروں, ٹھیک ہے, جس کا بھی میڈیکل فیلڈ سے ہے نا, وہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں سب سے جو ٹاپ پہ چیز ہے نا وہ ایم بی ایس ہے. تو ایم بی بی ایس یا پھر بی ڈی ایس, ٹھیک ہے, ان میں آپ نے جانا ہی جانا ہے. تو وہاں نہیں ہو سکا میرا ایڈمیشن, تو اس کے بعد تیسری چوائس ہوتی ہے فارمیسی, تو فارمیسی میں کر لیا. تو ہماری جو کلاس تھی اس میں بھی سب کا ڈریم یہی تھا
جس سے آپ پوچھو اچھا جی آپ آئے ہوئے ہیں جی میں نے ٹیسٹ دیا جی MBBS میں نہیں ہوا, تو سارے جو ہے نا اس طرح ہی آتے ہیں آپ یہ. لیکن آپ دیکھیں کہ فارمیسی سے جو لوگ نکلتے ہیں یا اس کے بھی بعد وہ اپنی زندگی میں کہاں کہاں ایکسیل کرتے ہیں. صحیح بات. تو آف کورس یہ MBBS از ناٹ ایوری تھنگ, کیریئر اللہ کی طرف سے. بالکل یار سبحان. لیکن میں یوتھ کو ایک بات ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھو بڑی کامن سی بات ہے کہ اگر میرا کوئی دشمن ہے نا, وہ سب سے پہلے کیا کرے گا, میری سورسز کاٹے گا. وہ والی سورسز جہاں سے مجھے کچھ امید ملتی ہے, کچھ سکون ملتا ہے, وہ سائیکلوجیکل میری نا شکست کرائے گا. اس کے بعد مجھے کچھ ٹارچر کرنا شروع کرے گا. ایگزیکٹ شیطان جو کہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے, ہماری سب سے بڑی سورس کاٹتا ہے, وہ ہے توکل اللہ پہ. سب سے پہلے نا ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے, یہ فیل کرا کے کہ تو گناہوں میں پڑا ہے, اللہ تو تجھے پسند ہی نہیں کرتا ہے. آہستہ آہستہ وہ نیگیٹیوٹی ڈال کے بندہ گیو اپ کرتا ہے. توکل تو دور کی بات, ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی, توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ سمجھیں کہ یہ گیم کس کی ہے. کلیئرلی یو آر گیونگ یور سیلف ٹو شیطان. آپ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اپنے آپ کو, نچا رہا ہے آپ کو. بلکہ آیت ہے نا کوئی کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے نا, ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, حکم دیتا ہے فحش کاموں کا. ایگزیکٹ وہی بات ہے بھائی, اپنے اینیمی کو ریکگنائز کرو. یوسف علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں, ان پہ مطلب وہ آتا ہے نا تفسیر میں کہ ان لوگوں سے امید تھوڑی لگا لی تھی, حالانکہ ان انٹینشنل تھا. انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ کو بتاؤ کہ میں یہاں پر لاکڈ ان ہوں, تو وہ بھول گئے. 7 سال وہ اور رہے جیل میں, تقریباً 7 ایئر آف پیریڈ. اور تفسیر میں آتا ہے کہ یہ چونکہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا ہی بڑی ٹریننگ اللہ کی طرف سے. اللہ ٹرینڈ ہم کہ میرے پہ کیوں نہیں تم نے توکل کیا. ہاں, حالانکہ ان کے ان انٹینشنل تھا. ہم نبی سے ہی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی, لیکن اللہ کی ٹریننگ دیکھیں. نہیں, تم نے مجھے جو ہے وہ نمبر 1 میں ہوں لائف میں, میرے علاوہ کسی اور سے امید لگائی تو نقصان اٹھاؤ گے.